تو غالب موضوع اس بات کا یہی رہا، اس لیے کہ مسلمانوں کو آج کل بہت گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ ایک نیوزی لینڈ میں مسلمان قتل ہو گئے تو وہاں کی حکمران نے 2-4 جو ہے وہ خیر کے جملے مسلمانوں کے حق میں کہہ دیے، 2-4 ڈرامے کر دیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا فریضہ ہو گیا۔ علماء کرام نے تقریریں کی باقاعدہ جمعے کے ممبر پہ بیٹھ کے کہ فلسطین کی جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے، بس یہ تو کوئی بہت بڑی ولی اللہ ہے، کیسے فرشتے اس کی زیارت کے لیے اتریں گے، نعوذ باللہ۔ ممبر پر جمعے کے ممبر کو بیٹھ کر آلودہ کیا ہے کافرہ کے ذکر سے۔ یہ وہ ملعون عورت ہے، امریکہ کے جب یہ اتحادی یہ نکلے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں تو مدت ختم ہو گئی تو سارے اتحادی چھوڑ کے جانے لگے امریکہ کو کہ بھائی اتنی مدت کے لیے آئے تھے جا رہے۔ سب سے پہلے جس نے اپنی افواج کی مدت میں ایکسٹینشن کا قانون پاس کیا اور یہ کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے، وہ یہی عورت۔ مسلمانوں کسی کو یہ نظر نہیں آیا اس وقت۔ اسی ملک کے فوجی، جس ملک کی آج مساوات کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، افغانستان میں طالبان شہداء کی لاشوں پر پیشاب کر کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے تھے اور پوری دنیا میں نشر کی، تو باقاعدہ دنیا میں کئی کافر ملکوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اس چیز پر معافی مانگیں کہ آپ کے فوجیوں نے اتنے بڑے جنگی جرم کا ارتکاب کیا، لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اس نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس عورت نے 2 مسلمانوں کو گلے لگا لیا کیونکہ اس کے اپنے ملک کا واقعہ تھا، اس کے اپنے ملک کی ناک کٹ رہی تھی، تو وہاں اس کو بچانے کے لیے وہ انسان بن گئی۔ لیکن افغانستان میں اس کے ملک کے فوجیوں نے جو کیا وہاں اس کی انسانیت نہیں اٹھی، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ کوئی یہ خبر پڑے گا تو اسے پتا، یہ دیکھ لیا کہ اس نے 2 مسلمانوں کو جپیاں ڈال دی، جمعے کے خطبے شروع ہو گئے اس کے حق میں۔ نعوذ باللہ، اتنے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہے مسلمان، اتنے زیادہ احساس کمتری کا شکار کہ ایک اس کے اصل جو اعمال ہیں اور جو افعال ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ اسلام کی کتنی بڑی دشمن ہے۔ افغانستان میں اس کی افواج نے کیا کیا، عراق میں اس کی افواج نے کیا کیا، دنیا بھر میں وہ کیا کچھ نہیں۔ وہ 2 مسلمانوں کو جپے ڈال لیے، وہ ساری دنیا میں مقبول ترین عورت بن گئی اور وہ سارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بری بات ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ان کی کوئی اچھائی پسند ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں شرط دواب نہ کہتے، گندے جانوروں کا خطاب نہ دیتے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہی انہیں بنایا، لیکن بنانے والے نے ان کا ایک رتبہ مقرر کر دیا کہ یہ انسان نہیں ہے، جانور ہیں، اور جانوروں میں بھی گندے ترین جانور ہیں۔ نام نہیں لیا، اللہ یہ کہتے تھے کہ کتے ہیں، سور ہیں، فلاں فلاں، یوں تو نہیں کہا۔ میں آپ اپنے ہر ایک اپنے ذہن سے سوچے کہ گندا ترین جانور کون سا ہوتا ہے۔ آپ مرد حضرات ہیں، آپ کچھ اور سوچیں گے، خواتین سے پوچھیں تو وہ چھپکلی اور لال بیگ کہیں گے، ان کے ہاں سب سے برے جانور وہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان سے بھی برے ہیں۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کتنے، اب ان کی تعریف کرنا اور ان چیزوں کی بنیاد پر ان کو وہ ہونا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کرنے والا عمل ہوگا۔ صحابہ کرام سے کبھی کہیں آپ نے سنا؟ قرآن نازل ہو رہا تھا، بڑی بڑی اچھی صفات والے کافر دنیا موجود تھے، اللہ نے کہیں ان کی مثال دی؟ کافر کی مذمت ہی ہے قرآن میں۔ بنی اسرائیل کے اچھے کام بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کا ذکر فرمایا؟ مذمت کی کہ تمہیں بنی اسرائیل نہیں بننا تاکہ تم ان کے پیچھے نہ چل پڑو۔ یہ مطلب اب بنی اسرائیل اپنے وقت میں جب اچھے تھے ان کی اچھائی ان کے ایمان کی وجہ سے تھی، اب جب اسلام آ گیا وہ مومن نہیں رہے تو اب ان کی کوئی اچھائی نہیں رہی، اس لیے کہ اچھائی کا معیار کل ہم نے پڑھا، اچھائی کا معیار شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی اچھائی نہیں ہے، لیکن پھر وہ بات جو ہے وہ نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس بیماری کو دور فرما دیں گے۔ کافروں سے کو اچھا سمجھنا، ان کے جو ہے وہ تعریف کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت دلانے والا عمل ہے کہ ایک شخص اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی اس کی اچھائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرماتے اور قطعی فیصلہ فرماتے کہ ضرور جہنم میں جائے گا، کوئی رعایت نہیں ملے گی۔